الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں نے ایک ویڈیو دیکھا جس میں ایک غیر مسلم جو ہے قرآن پاک کے اوپر ایک اعتراض کر رہا تھا، اور وہ اپنے خیال میں بہت ہی مضبوط اعتراض کر رہا تھا کہ بھائی اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ تو آئیے اس ویڈیو میں اس شخص کے اعتراض اور اس کے جوابات کو ہم سنیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے جوابات دوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج حالات نہایت ہی مخدوش ہیں۔ لوگ ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، سوشل میڈیا کے جتنے اکاؤنٹس ہیں اور یوٹیوب پہ ایسے ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں جس میں اسلام اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین اور قرآن کی وہ آیتیں جو کہ حالت جنگ کی ہیں، یدھ کے سمے کی ہیں، اس کو عام دینوں کا بتا کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اور معاذ اللہ عز و جل اسلام پہ طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ آئندہ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ عز و جل ان سب کے جوابات دیے جائیں گے۔ تو آئیے آج اس شخص کے اعتراض اور اس کے جوابات سنتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس شخص کا اعتراض یہ تھا، قرآن جو ہے یہ خدا کی کتاب ہے، یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ قرآن جو ہے یہ خدا کی کتاب ہے، اور قرآن نے یہ بتایا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے علاوہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر اور قرآن کی خدا کی کتاب ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر اس نے آگے کی مثال بھی دی کہ جیسے کہ ایک شخص کہتا ہے، دو آدمی ہیں، ایک کہتا ہے کہ میرا گھر اس کے سامنے، اس کا گھر میرے سامنے، آمنے سامنے والی جو ایک عام طور پہ مثال دی جاتی ہے۔ پھر اور محترم اسلام بھائیو، آئیے اس کی حقیقت سنتے ہیں کہ یہ کتنی بات سچ ہے، کہ کیا قرآن خدا کی کتاب ہے، یہ صرف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول ہے، یہی ایک دلیل ہے، یا اس کے علاوہ بھی اور دلیل ہے؟ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، میں آپ کو بتاتے چلوں کہ قرآن اللہ عز و جل کی کتاب ہے، اس کی گواہی خود قرآن نے دی ہے۔ آپ کہیں گے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن نے خود گواہی دی اور قرآن اپنے حق میں گواہی دی، تو اس کی گواہی کو کیسے مانا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ایک شخص جو ہے اپنے بارے میں گواہی دے کہ بھائی میں ایماندار ہوں، میں اچھا ہوں، تو اس کی گواہی کو نہیں مانی جاتی ہے، تو پھر قرآن کی گواہی اس کے حق میں کیسے مانی جا سکتی ہے؟ اس بات کو ثابت کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتے چلوں، جیسے کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ قرآن عرب میں نازل ہوا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال کے اندر یہ مکمل قرآن نازل ہوا۔ قرآن عربی زبان، عربی بھاشا میں نازل ہوا، اور عرب والے تھے، ان کی زبان بھی عربی تھی، اور ان کو اپنی عربی زبان پہ بہت ہی ناز تھا، بہت گھمنڈ تھا، یعنی بھاشا جو تھی عربی، اس بھاشا پہ بہت ہی گھمنڈ تھا، کیونکہ عربی ایک بہت ہی فصیح و بلیغ زبان تھی۔ ہر زبان کے اندر، ہر بھاشا کے اندر فصاحت و بلاغت ہوتی ہے، اس کے شاعر ہوتے ہیں اس بھاشا کے، کہ جو شعر کو ترتیب دیتے ہیں، کلام کو ترتیب دیتے ہیں، بات کو ترتیب دیتے ہیں، تو سننے والا ایک مدہوش ہو جاتا ہے، اس کے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ اردو کے اندر میں آپ کو مثال دوں مرزا غالب کی، کہ اس کے اشعار کو اردو کے اندر ایک اتھارٹی کی حیثیت حاصل ہے، کہ لوگ اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ مرزا غالب نے ایسا کہا ہے تو اردو میں ایسا ہونا چاہیے۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، اسی طریقے سے عرب کے اندر جو ہے شعراء تھے جن کی کلام کو اتھارٹی سمجھا جاتا تھا، جس میں سے 7 جو ہے مشہور شعراء ہیں، جس میں سے امرؤ القیس ہے، طرفہ بن العبد ہے، الحارث بن حلزہ ہے، زہیر بن ابی سلمہ، عمر بن کلثوم، انطرا بن شداد اور لبید بن ربیعہ۔ یہ 7 ایسے شاعر تھے جن کی شاعری کو اتنی فصاحت و بلاغت تھی، اتنی اس میں جملوں کی ربط تھی، اس میں ایسے واقع سینٹینس کو اتنی ترتیب سے رکھا گیا تھا کہ ان 7 کے کلام کو عرب کے اندر ایک اتھارٹی کا جو ہے حیثیت حاصل تھی، اور اسلام سے پہلے لوگوں نے ان 7 کے جو شعر تھے اس کے کعبے کے اوپر لٹکا دیا تھا، جس کی بنا پر ان کے شعر کو 7 معلقات یعنی 7 لٹکی ہوئی شعر یہ کہا جاتا ہے۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، عرب والے اپنی زبان عربی بھاشا کے اوپر اتنا ناز تھا، اور دوسری بات یہ کہ ان کو اپنی زبان پہ اتنا گھمنڈ تھا کہ وہ دوسرے جو زبان والے تھے
ہندوستان والے، ایران والے یا دیگر دنیا کے لوگ، ان سب کو اجمی کہتے تھے، یعنی گونگا، یعنی دوسرے لوگوں کو بولنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اتنی اپنی بھاشا پہ جو ہے گھمنڈ۔ پیارا اور محترم اسلام بھائیو، قرآن نے ان کو چیلنج دیا۔ قرآن کا چیلنج کیا ہے؟ رب عز و جل فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے محبوب تم فرما دو اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائے، جمع ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند یعنی اس قرآن کے جیسا کوئی دوسری کتاب لے آئے تو اس کے جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو، یعنی تمام انسان، تمام جنات آپس میں مل جائیں کہ قرآن کی جیسی کوئی کتاب لے کر آئے تو ایسی کتاب نہیں لا سکتے۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ رب عز و جل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے، آئیے آیت کریمہ کو سنتے ہیں۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن نبی نے خود ہی بنا لیا ہے، جیسے کہ آج کے زمانے میں لوگ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے نبی نے خود بنا لیا ہے؟ تو کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن نبی نے خود ہی بنا لیا ہے؟ تم فرماؤ اگر یہ بات ہے تو تم بھی ایسی بنائی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ، اور اگر تم سچے ہو تو اللہ کے سوا جو مل سکے سب کو بلا لو۔ پیارا اور محترم اسلام بھائی، قرآن کا چیلنج ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ قرآن اس نبی نے بنایا ہے تو قرآن کی صورتوں میں سے 10 صورتوں جیسی کوئی اپنی صورت بنا کر لے کر آ جاؤ۔ پیارا اور محترم اسلام بھائی، اس سے بھی ایک چھوٹا سا چیلنج عز و جل سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں فرماتا ہے، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اسے خود ہی بنا لیا ہے؟ تم فرماؤ تو تم بھی اس جیسی کوئی ایک صورت لے کر آؤ۔ کتنی صورت؟ ایک صورت لے کر آؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہیں مل سکے سب کو بلا لو اگر تم سچے۔ پیارا اور محترم اسلام بھائیو، یہ چیلنج ہوا کہ پہلے قرآن کی مثل بنا نہیں سکتے، اگر تمہیں شک ہے کہ قرآن کو اس نبی نے خود بنا لیا ہے تو اس کی جیسی 10 صورتیں بنا کر لاؤ۔ آگے ایک اور چیلنج کہ اگر تمہیں شک ہے کہ اس قرآن کو اس نبی نے خود ہی بنا لیا ہے تو تم صرف ایک صورت بنا کر لے کر آؤ۔ ایک اور جگہ پر رب عز و جل آخری چیلنج یہ دیا کہ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے یہ قرآن خود ہی بنا لیا ہے، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اگر یہ سچے ہیں اس بات میں کہ بھئی قرآن اس نبی نے خود بنا لیا ہے تو اس جیسی ایک بات لے کر کے آئے، قرآن میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس جیسی ایک بات لے کر کے آئے۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، تو قرآن کے یہ چیلنجز کہ قرآن کے مثل نہیں لا سکتے، اگر تمہیں شک ہے کہ قرآن کو نبی نے خود بنا لیا ہے تو اس کے جیسی 10 صورتیں لے کر کے آؤ۔ دوسرا چیلنج یہ کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ قرآن کو نبی نے خود بنا لیا ہے تو ایک سورہ لے کر آؤ، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس قرآن کو نبی نے بنایا ہے تو تم اس کے جیسی ایک بات لے۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، آپ نے قرآن کے چیلنج کو سنا کہ قرآن نے مکے کے لوگوں کو یہ چیلنج دیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنا لیا ہے تو تم اس کے جیسی کوئی ایک صورت بلکہ ایک آیت بنا کر کے لے کر آؤ۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، مکے کے جو کفار تھے خصوصاً قریش، یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرف سے ایذا دینے کے در پہ رہتے تھے، کوششیں کرتے تھے کہ تکلیف پہنچے۔ جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، کئی سارے جنگیں ہوئی، لیکن کبھی بھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی عرب کے شاعر نے قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک سورہ بھی بنا پائی، یقیناً نہیں بنا پایا۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، روایتوں میں ملتا ہے کہ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب قرآن کی کسی آیت کی تلاوت فرمائی تو شاعر بساختہ یہ کہہ اٹھے کہ واللہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے،
یہ کسی انسان کی گفتگو نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی ضمن میں آپ کو ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ولید بن مغیرہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے محمد، آپ جس کو اللہ کا کلام کہتے ہیں، اللہ کی کتاب کہتے ہیں، اس میں سے ذرا مجھے بھی کچھ سنائیے، میں بھی سننا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ نحل کی آیت نمبر 90 کی تلاوت فرمائی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے، بھلائی کرنے اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برے کام اور سرکشی کرنے سے منع فرماتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ یہ سن کر ولید پر سناٹا طاری ہو گیا اور عرض کیا، دوبارہ پڑھیے۔ حضور نے دوبارہ یہی تلاوت فرمائی تو وہ کہنے لگا، واللہ ان لہ لحلاوۃ، اللہ کی قسم اس میں تو مٹھاس ہے، وان علیہ لطلاوۃ، اور اس کے ظاہر پر چمک ہے، وان اعلاہ لمثمر، اور بے شک جو اس کا اوپر والا حصہ ہے یہ پھلدار ہے، اور جو اس کے نیچے والا حصہ ہے وہ شاداب ہے، وما یقول ھذا بشر، اور اسے کوئی انسان نہیں کہہ سکتا۔ پھر وہ لوٹ کر اپنی قوم کے پاس آیا اور ان سے کہا، خدا کی قسم تم میں کوئی آدمی ایسا نہیں جو اشعار کے بارے میں، شعر کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانکار ہو، یا جنوں کے اقوال کے بارے میں مجھ سے زیادہ باخبر ہو۔ اللہ کی قسم وہ جو فرماتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں، کوئی کلام اس کے جیسا نہیں۔ خدا کی قسم اس کا کلام بڑا شیریں ہے، اس کا ظاہر چمکدار ہے، اس کا اوپر والا حصہ پھلوں سے لدا ہوا ہے اور نیچے والا شاداب ہے۔ پھر وہ اپنی قوم سے کہنے لگا، انہ لیعلو ولا یعلی علیہ وانہ لیحطم ما تحتہ، یقیناً یہ ہمیشہ سر بلند رہے گا اور اس پر کوئی بلند نہیں ہو سکتا، اور جو اس کے نیچے آئے وہ اسے پیس کر رکھ دے گا۔ یعنی یہ قرآن جو ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور قرآن کا یہ جو چیلنج آج بھی برقرار ہے 1400 سال کے بعد۔ اگر کوئی اسی شخص کو یہ لگتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے، تو قرآن کا چیلنج آج بھی برقرار ہے۔ آئے عربی سیکھے، عربی میں علم نحو، صرف، بلاغت، بدیع، معانی، عروض، سارے علوم سیکھیں، اور اس کے بعد کوشش کریں کسی ایک آیت یا ایک سورہ بنانے کی۔ اللہ کی قسم وہ نہیں بنا سکتا۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ بہت سارے عالم ہیں جو حافظ نہیں ہیں، ان کو قرآن حفظ نہیں ہے، لیکن آپ قرآن کی آیتیں کسی دوسری عربی کتاب کے اندر یا کسی دوسری عربی کے اندر جو ہے آپ مکس کر کے دیں گے، یعنی قرآن کی آیت ہو اور اس کے آس پاس دیگر لوگوں کے اقوال ہوں، پھر قرآن کی آیت ہو، تو اس طریقے کے ہوگا۔ تو میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان سے کہا جائے کہ بھائی اس میں سے قرآن کی آیت نکال کر کے ہمیں دے دیجیے، تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر عربی کا جانکار ہے تو وہ قرآن کی آیتوں کو نکال کر کے ایک طرف کر دے گا، کیونکہ قرآن کا یہ معجزہ ہے۔ قرآن ایک الگ ہی طرز پہ ہے کہ اس کے جیسا کوئی بنا نہیں سکتا، اس کے جیسا کوئی لکھ نہیں سکتا۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ خدا کے کلام نہیں، یہ انسان کا کلام ہے، تو بھائی میں آپ کو بتا دوں کہ پورے عرب والے عاجز آ گئے جن کی زبان ہی عربی ہے، آخر میں ان کو بھی کہنا پڑا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تو ان ویڈیوز کو شیئر کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو دونوں جہاں میں ثواب حاصل ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے بیان کرنے میں کسی قسم کی غلطیاں ہوئی ہو، اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔